بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی بک کا چیپٹر نمبر 5 ہے، آن ڈسٹرائنگ بکس۔ لیکچر کے پہلے پورشن میں آپ کو اس کے ورڈ میننگ ایکسپلین کروں گا، اور لیکچر کے دوسرے حصے میں اس کے ٹیکسچر کوسچنز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ مصنف جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پہلا ورڈ بیٹے جو یہاں پہ وضاحت طلب ہے وہ ہے وائٹ ٹیکرز المین، یعنی یہ ایک شمارہ ہے، یہ ایک جنتری ٹائپ کہہ لیں، ایک رسالہ ہے جس کے اندر حکومت سے متعلق، فنان سے متعلق، تجارت سے متعلق، دنیا کی آبادی سے متعلق جو ہے اعداد و شمار یعنی فیکٹس اینڈ فگرز شامل کیے جاتے ہیں۔ تو مصنف نے چونکہ اس چیپٹر میں کتابوں کو تلف کرنے کے بارے میں، کتابوں کو ضائع کرنے کے بارے میں اپنے ویوز کا اظہار کیا ہے، اور اس میں مصنف جو ہے اس لفظ کی، اس ٹرم کی کہاں پہ اس نے اس کو ایڈجسٹ کیا، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مصنف بتاتا ہے کہ کتابوں میں، اخبار میں یہ ایک بار خبر آئی تھی کہ جنگ عظیم اول کے دوران لڑنے والے فوجیوں کو تقریباً 20 لاکھ کتابیں تحفۃً لوگوں نے بھجوائیں۔ مصنف کے لیے یہ بڑی ایک دلچسپ بات تھی، اور مصنف نے اس کی تحقیق جب کی تو اسے پتہ چلا کہ ان کتابوں میں کچھ فضول قسم کی کتابیں بھی لوگوں نے ان فوجیوں کو بھجوا دی جن کا فوجیوں سے سرے سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ ان میں 20-20 سال پرانے رسالے اور لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈیں، اور ان میں یہ وائٹ ٹیکر المین تیسرا نمبر ہے اس حوالے کا جس کا مصنف ان کتابوں کا ذکر کرتا ہے کہ وائٹ ٹیکر المین کے پرانے ایڈیشن جو ہے وہ بھی شامل کر دی۔ تو وائٹ ٹیکر المین ایک معلومات عامہ کی آپ ایک کتاب اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انڈائجسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے بڑے ناقابل ہضم، یعنی ڈائجسٹ ہوتا ہے کسی چیز کو ہضم کرنا، اور ڈائجسٹیبل یعنی جو چیز قابل ہضم ہو، اور انڈائجسٹیبل کیا ہوگا، جو چیز ناقابل ہضم ہو۔ اب یہاں پہ اس کو محاورتاً ہم یہ کہیں گے ہارڈ ٹو ڈائجسٹ کا مطلب اس کا لفظی میننگ ہو گیا، محاورتاً اس کا مطلب ہوگا ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی کچھ کتابیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں جس کو ہم انڈائجسٹیبل مٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریلکٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہیزیٹیشن فیل کرنا، ہچکچاہٹ محسوس کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کتابوں کو پھینکنے سے متعلق یا کتابوں کو اپنے الماریوں سے نکالنے سے متعلق، حالانکہ وہ کتابیں غیر ضروری ہوتی ہیں، ان امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو اپنے گھر سے یا اس الماری سے، کبڈ سے نکالنے میں بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں۔ تو مصنف چونکہ دو لوگوں کی کیٹیگریز بتا رہا تھا، ایک لوگوں کی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو کہ کتابوں کو پڑھی، یعنی فضول کتابوں کو، یوز لیس کتابوں کو، جو آلریڈی پڑھی ہوئی کتابیں ہیں ان کو گھر سے باہر نکالنے میں آسائش محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں، ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں، انویلنگ ہوتے ہیں کتابوں کو پھینکنے میں، کیونکہ وہ ایسی کتاب کو الماری سے نہیں نکالنا چاہتے جو دکھنے میں ان کو ان کے بارے میں ایک عالمانہ گھرانے کا تاثر دے۔ ایویکٹ، مصنف لفظ نیکسٹ یوز کرتا ہے بیٹے ایویکٹ ہوتا ہے بیٹے کتابوں کو گھر سے نکالنا، دیس نکالا دینا، گھر سے باہر نکال دینا، ایویکٹ کر دینا۔ ایکسپیل فرام ہاؤس۔ اکامولیٹ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، چونکہ مصنف بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک چیلسی کے مقام پر ایک فلک بوس یعنی ہیمن کسنگ لفظ استعمال کیا رائٹر نے، اس بلڈنگ میں اس کا ایک فلیٹ تھا، اس میں رہتا تھا، اور اس کے پاس بھی کافی زیادہ کتابیں جمع ہو گئیں۔ تو اکامولیٹ ہوتا ہے بیٹے جمع ہونا، اکامولیشن، گیٹ کلیکٹڈ، گیٹ ٹوگیدر۔ کنزیوم کو منع خرچ کرنا۔ اب مصنف جو ہے ان کتابوں کو ضائع کرنے کے بارے میں اس نے بڑے پلان کیے۔ ایک پلان اس کا یہ بھی تھا کہ ان کتابوں کو ایک ایک ورق کر کے لیف بائی لیف جلا دے، لیکن جو کہ اس کا چھوٹا سا فلیٹ تھا اور اس کے اندر چھوٹا سا کوکنگ رینج تھا، تو اس میں ایک ایک ورق کر کے اس کو جلانا، ان کتابوں کو ضائع کرنا بھی اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ کنزیوم کو معنی بڑے خرچ کرنا، جلانا، ڈسٹروائے آن فائر۔ سویگ مال غنیمت۔ مصنف نے آخر کار کتابوں کے ساتھ وہی حشر کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو لوگ بلیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی اس کو بورے میں بند کر کے ان کو پھینک دیا جائے۔ تو مصنف نے ان کتابوں کو، فضول کتابوں کو ضائع کرنے کی غرض سے ایک بورا بنایا، اس کا ایک بیگ بنایا، اس کا ایک تھیلا بہت بڑا ترتیب دیا، اور اس میں وہ چیزیں ڈال دیں۔ تو مصنف جب اس کو اٹھا کے لے جا رہا تھا تو اس کو یہ شائبہ تھا کہ شاید دیکھنے والے یا اس کے اوپر اسے یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کے اندر کوئی مال غنیمت ہے یا چوری کا مال ہے۔ تو سویگ کا مطلب ہوتا ہے بڑے مال غنیمت یا سٹولن گڈز یا چرایا گیا، سرقایا گیا مال مسروقہ۔ پھر آگے بڑھے مصنف ان کا اپنے خدشات اور فیئرز کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر وہ دھر لیا گیا یا ان کتابوں کو ضائع کرنے کے عمل کے دوران پکڑ لیا گیا
تو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے گی، اس کے اندر اسے ایک ہارش قسم کی، ایک سخت قسم کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو انویسٹیگیشن کا معنی بیٹے انکوائری ہوتا ہے۔ سویلز آگے جا کے مصنف بتاتا ہے کہ پھر وہ کافی دیر تک جو ہے، چونکہ مصنف نے کتابوں کو دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس مقصد کے تحت وہ بڑی غیر یقینی صورتحال میں، چونکہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ کرنا تو چاہ رہا تھا، کتابوں کو پھینکنا تو چاہ رہا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو مصنف نے ہمت کر کے وہ جو دریا کے پل کے اوپر جو منڈیر ہوتا ہے، جس کو ہم گرل کہتے ہیں، اس کے ساتھ لگ کے وہ پانی میں جھانک رہا تھا، تو اسے پانی جو ہے وہ سرکلنگ موشن میں، یعنی پانی وہ جو اس کو ہم گرداب کہتے ہیں، اس صورت میں نظر آ رہا تھا۔ تو سویرلز کا معنی ہوتا ہے پانی کا وہ گھومنے کا جو عمل ہے، دیٹ از کالڈ سرکلنگ موشن آف واٹر۔ آٹومیٹیکلی مصنف جو ہے، چونکہ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی آواز ایک بار پھر سنی کسی کے آنے کی، تو وہ خود بخود ہی، یعنی آٹومیٹکلی ہوتا ہے بیٹے، خود بخود، انکانشیسلی، آپ بے خبری کا عالم میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ کو عمل کرنا شروع کر دیں یا آپ سے ہو جائے، اس کو بیٹے لفظ یوز کرتے ہیں انکانشیسلی۔ اور مصنف بتاتا ہے کہ وہ کافی دیر تک وہاں پہ کھڑا رہا اور موو کرتا رہا۔ رومینیٹ لفظ استعمال کیا گیا ہے، رومینیشن کا مطلب ہے اپنے خیالات میں گم، ایبزاربڈ ان تھاٹس، اپنے خیالات میں گم سم۔ پیڈسٹرین کہتے ہیں پیدل چلنے والے کو، جو پیدل چلنے والا شخص ہوتا ہے اس کو بیٹے پیڈسٹرین کہتے ہیں، یعنی واک آن فٹ یا گوئنگ آن فٹ۔ ٹریمپ کا ہمارا بیٹے آوارہ گرد ہوتا ہے، جو صبح سے لے کے شام تک بے مقصد ایم لیسلی گھومتا رہتا ہے، وہ شخص، اس کو ہم ٹریمپ کہتے ہیں، وینڈرر کہتے ہیں یا لوٹر کہتے ہیں۔ ایگنی کا معنی اذیت ہوتا ہے۔ اب چونکہ مصنف جو ہے کتابیں ضائع کرنے چاہتا ہے، کتابیں ضائع کرنے کے لیے وہ آیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف کریج ہے، یعنی وہ جو مطلوبہ ہمت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے رائٹر جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا، جس کو اس نے ایگنی کہا ہے۔ ایگنی کا معنی اذیت ہوتا ہے، یعنی گریٹ پین آف مائنڈ اور باڈی، یعنی جسم کے اندر یا ذہن کے اندر ہمیں جو کوفت ہوتی ہے اس کو اذیت کہتے ہیں، ایگنی۔ اوز، کتابیں مصنف نے پھینک دی، اور مصنف جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ اب تک تو کتابیں جو ہیں وہ پانی کے نیچے جو ایک گیلی مٹی پڑی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کی بیس پہ، نہروں کی یا ندی نالوں کی بیس پہ یا دریاؤں کی بیس پہ جو مٹی ہوتی ہے، اس کو لفظ اس کے لیے پراپر یوز کیا جاتا ہے اوز، یعنی ویٹ یا لیکوڈ مڈ، ایسی مڈ، ایسا مطلب کیچڑ جو مڈی ٹائپ ہو، دیٹ از کالڈ اوز۔ اوز یہ جو گار وغیرہ نکالتے ہیں، بھل صفائی کرتے ہیں، وہ بھل وغیرہ نکالتے ہیں گیلی مٹی کی، دیٹ از کالڈ اوز۔ فورلارن ہوتا ہے، مصنف یہ سوچ رہا تھا کہ اب تک کتابیں جو ہے وہ فورلارن فارم میں، یعنی بھلکڑ پن میں، فراموش شکل میں، کیونکہ کتابوں کو رائٹر نے پھینک دیا اور اب کتابیں پانی کے تہہ میں نیچے جا کے بیٹھ گئی تھیں اور وہ فراموش وہاں پہ کافی عرصہ پڑی رہیں گی، مصنف یہ سوچ رہا تھا۔ یعنی فورلارن کا مطلب ہوتا ہے بڑے انکیئرڈ فار، یعنی جب کسی کی پرواہ نہ ہو، اور جب کسی چیز کو بھلا دیا گیا ہو۔ سلائم کا معنی بھی بیٹے مڈ ہوتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ورڈز میننگ کی ایکسپلینیشن کے بعد اب ہم اس چیپٹر کے جو ٹیکسچل کوسچن اور آنسرز ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے کہ واٹ سارٹ آف بکس، کس قسم کی کتابیں، واٹ سارٹ آف ہوتا ہے بیٹے وٹ کائنڈ آف، وٹ ٹائپ آف، تو وٹ ٹائپ آف بکس یعنی وٹ سارٹ آف بکس ور پریزنٹڈ، پیش کی گئی تھی بائی دی برٹش پبلک، برطانوی عوام کی طرف سے، ٹو سولجرز، سپاہیوں کو، فوجیوں کو۔ اب جیسا کہ بیٹے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیپٹر جو ہے کتابیں تلف کرنے کے متعلق اور کتابیں ضائع کرنے کے متعلق ہے، تو مصنف بہت ہی ظریفانہ انداز میں بتاتا ہے کہ اس نے اخبار میں ایک خبر پڑھی جس میں بتایا گیا کہ 20 لاکھ کتابیں جنگ عظیم اول کے دوران برطانوی عوام کی طرف سے فوجیوں کو تحفتاً پیش کی گئیں، جن کا کہ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کن سے، فوجیوں سے۔ ان میں سے کئی کتابیں ایسی تھیں جو کہ جن کا تعلق ہی نہیں بنتا ان فوجیوں سے، یعنی ان کو بھیجنے کا کوئی لاجک اور منطق نہیں بنتا تھا۔ بہرحال وہ کتابیں کیا تھیں، مصنف ان کا 3 طرح کی کتابوں کا ذکر کرتا ہے کہ اس میں 20 سال پرانے رسالے، یعنی 20 ایئرز اولڈ میگزین، اور 20 سال پرانا رسالہ، اور ویسے وہ اپنی برتھ اور ویلیو یعنی وقت کے حساب سے بیٹے وہ کھو دیتا ہے۔ 20 سال پہلے اور آج کا زمانہ تو اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا ایک کوریلیشن کا ایک تعلق بنتا ہے 20 سال پرانے رسالے کا فوجیوں کے ساتھ۔ اور پھر برطانیہ کا ایک علاقہ، ایک سیاحتی مقام ہے لیک ڈسٹرکٹ سے مطلب جو ہے وہ گائیڈز، یعنی گائیڈ کرنے پہ وہ بھیج دی۔ اور پھر وائٹیکر علماء نے، یعنی
یعنی ایک معلومات عامہ کے جو شمارے تھے وہ بھی پرانے شمارے وہ فوجیوں کو بھیج دیے گئے. یعنی ہم کہیں گے کہ برطانوی پبلک نے ان کو وہ کتابیں بھیجی تھیں جن کا ان سے فوجیوں سے مطلب فوجیوں کا کنیکشن، فوجیوں کے ساتھ ان کتابوں کا کوئی کوریلیشن نہیں بنتا ہے. اور وہ 20 سال پرانے رسالے اور لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈنگ اور وائٹ ٹیکر المانی کے پرانے ایڈیشن پر مشتمل تھی. اس کے علاوہ سوال ہے کہ واز اٹ انٹرسٹ آف دا سولجرس، کیا فوجیوں کی ان کتابوں میں دلچسپی تھی جو ان کو بھیجی گئی؟ دیٹ پرومپٹڈ دا دیئر ایکشن، جس سے لوگوں کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ وہ یہ عمل کریں. یعنی لوگوں کا کتابیں بھیجنے کا یہ جو عمل تھا، کیا اس میں فوجیوں کی دلچسپی تھی؟ بالکل نہیں تھی فوجیوں کی دلچسپی ان کتابوں میں. اور واز اٹ اے وش ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، تو کیا یا پھر لوگوں کی خواہش تھی کہ ان فضول کتابوں کو وہ چھٹکارا پا لیں فضول کتابوں سے؟ تو بالکل فضول کتابوں سے چھٹکارا پانے کا ان کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ اس طرح سے کتابوں کو وہ اپنے گھر کے الماریوں سے باہر نکال پھینکیں گے. کوشچن نمبر 3 ہے وائی شوڈ بیڈ بکس بی ڈسٹرائڈ. مثلاً بتاتا ہے کہ کتابوں کو، وہ بھی فضول کتابیں، ان امپورٹنٹ بکس کو ضائع کرنے کے 2 فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پرانی کتابیں جو ہیں وہ اس کی جگہ ریپلیسمنٹ آ جائے گی کن کی؟ نیو کتابوں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لواحقین ہیں، یعنی مرنے کے بعد ونس ہیئرز لفظ استعمال کیا، وہ رسا جو ہیں وہ ان کتابوں کو چھانٹی کرنے میں ان کو دقت نہیں ہوگی کہ وہ کون سی کتابیں رکھیں اور کون سی کتابیں جو ہے وہ ڈسٹرائے کریں یا ان کو گھر سے باہر نکالیں. تو اس کے 2 بینیفٹ رائٹر بتاتا ہے. کوشچن نمبر 4 ہے وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس. کتابیں ضائع کرنا کیوں مشکل ہے؟ مصنف بتاتا ہے کہ کتابیں ضائع کرنے یا اس کو ویسٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی ایک عمل مصنف کو تقریباً پھانسی کے پندے تک لے گیا تھا، یعنی پھانسی کے تختے تک کہنے لے گیا تھا. کیونکہ مصنف کے پاس خود اپنے فلیٹ میں کافی تعداد میں کتابیں جمع ہو گئی تھیں، اور وہ گھٹیا شاعری کی کتابیں تھیں، یعنی مائنر پوئٹری، یعنی رائٹر لفظ یوز کرتا ہے کہ گھٹیا شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے پاس کافی زیادہ تعداد میں جمع ہو گئی تھیں. اور اس قدر جمع ہو گئی تھیں کہ یا کمرے میں وہ خود رہ سکتا تھا فلیٹ میں، اور یا پھر جو ہے وہ کتابیں رہ سکتی تھیں. اور کتابیں ضائع کرنے کے عمل کے دوران مثلاً بال بچہ پکڑے جانے سے، کیونکہ وہاں پہ ایک پولیس والا بھی اسے ملا اس پروسیس کے دوران، اسے جو ہے وہ ایک آوارہ شخص جو وہاں سے گزرتا ہوا بھی معلوم ہوا. اور پھر مصنف کا جو کتابیں پھینکنے کا عمل رات کے 12 بجے کیا گیا ایک سیکرٹ انداز سے، اور جبکہ تو اسے ایک جرم سے معصوم کیا جا سکتا تھا، اسے پکڑا جا سکتا تھا، وہ دھرا جا سکتا تھا، اس کو سخت انٹروگیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا. تو مصنف اس سینس میں کہتا ہے کہ کتابیں ضائع کرنا کیا بعض اوقات کہتا ہے مشکل ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وائی کوڈ ناٹ دا آتھر برن دا انوانٹیڈ بکس. مصنف جو ہے وہ غیر ضروری، انوانٹیڈ جس کی ضرورت نہ ہو، انوانٹیڈ غیر ضروری کتابوں کو ضائع کرنے مصنف ان غیر ضروری کتابوں کو جلا کیوں نہیں سکا؟ اس لیے نہیں جلا سکا کیونکہ مصنف کا فلیٹ ایک تو چھوٹا تھا، اور پھر اس کے پاس کوئی کوکنگ رینج بھی نہیں تھا، چھوٹا سا اس کے پاس کوئی کمرہ ہی تھا، اور وہ ان کتابوں کو ایک ایک کر کے جلانا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں تھا، اور وہ ٹائم ٹیکنگ بھی تھا. تو اس لیے مصنف جو ہے ان کتابوں کو جلا نہیں سکا. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. گیٹ ریڈ آف ایک مشہور ایڈیومیٹک فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نجات پانا. تو مصنف نے آخر کار فائنلی کس طرح نجات پانے کا فیصلہ کیا ان کتابوں سے؟ تو وہی مصنف کہتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ بلیوں کے بچوں اور بلیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کہ ان کو کسی بیگ میں بند کر کے دور چھوڑ آتے ہیں. تو مصنف نے بھی ان کتابوں کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی بورا بنا کر رات کے اندھیرے میں اس نے فیصلہ کیا ان کتابوں کو وہ دریا میں پھینک دے گا. تو مصنف نے فائنلی ان کتابوں کو پھینکنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی دریا میں. کوشچن نمبر 7 ہے ڈسکرائب دا آتھرز مڈ نائٹ ایڈونچر. مصنف کی مڈ نائٹ ایڈونچر کو ڈسکس کریں. ٹو تھرو دا بکس، کتابیں ضائع کرنے کی. مصنف نے چونکہ آدھی رات کے وقت کتابوں کو ضائع کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو تلف کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو پھینکنے کا فیصلہ کیا، تو مصنف بتاتا ہے کہ اس رات جو ہے آدھی رات کا ایک تو وقت تھا، آسمان تاروں بھرا تھا، اور ماحول کے اندر ذرا خنکی تھی، سردی کا احساس تھا. کولڈ نپ لفظ استعمال کیا گیا، کولڈ فیلنگ تھا. اور مصنف کہتا ہے کہ وہاں پہ سبزی مائل جو پیلی روشنیاں تھیں
لیمپوں کی وہ بھی وہاں پہ سڑک کے اوپر پڑ رہی تھیں اور سڑک سنسان تھی، ویران تھی اور بہت کم لوگ تھے، بہت ہی کم لوگ تھے جو اسے وہاں پہ نظر آ رہے تھے۔ تو مصنف اس طرح کے ماحول میں سر کے اوپر کتابوں کا ایک بورا اٹھا کے اور پھر وہ دریا کی جو پل تھی اس کے اوپر جو وہ چڑھا ہوا ہے اور بڑی انسرٹن کیفیت کے ساتھ ہی بس موونگ ہیئر اینڈ دیر، وہ اس کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ وہ ایک مناسب وقت کی تلاش میں تھا کہ ان کتابوں کو پھینک دے لے کر، اور پھر اس کے اندر مصنف کے اندر وہ جو ہے وہ ایک ریکوائرڈ اماؤنٹ آف کریج ہے، یعنی وہ جو ایک مطلوبہ ہمت چاہیے ہوتی ہے اس عمل کو کرنے کے لیے وہ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاؤ ڈیڈ ہی مسٹر اپ کریج، اس نے ہمت کیسے پیدا کی؟ ایٹ لاسٹ ٹو فلنگ دیم انٹو دی ایور، آخر کار مصنف نے ان کتابوں کو اپنے اندر پھینکنے کے لیے جو ہمت پیدا کی، اس طرح پیدا کی کہ مصنف جو ہے کیونکہ سخت مایوس ہو گیا تھا اور سخت مایوسی نے اسے اتنا بہادر کر دیا تھا کہ اب اس نے یہ سٹیپ اٹھانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ یعنی مصنف نے اپنے آپ کو ڈانٹا، سب سے پہلے تو اس نے آپ کو ایڈمانش کیا، اپنے آپ کو ڈانٹا اور اپنے آپ کو اس نے بزدل کہا اور ایک گھٹیا شخص قرار دیا، اور یہ بھی مصنف نے اپنے آپ کو کہا کہ بظاہر تو تم ایک دلیر شخص بنے پھرتے ہو لیکن تمہارے اندر جو ہے کہ گھٹیا بزدل قسم کا شخص چھپا ہوا ہے، اور اگر تم اب کتابیں نہیں پھینک سکو گے اس رات تو صبح اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھاؤ گے اور پھر تم کیسے سر اٹھا کے جی سکو گے؟ تو اس طرح کے خیالات مصنف نے اپنے اندر پیدا کر کے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ ہمت پیدا کر کے اس نے کتابیں دریا میں پھینک دیں۔ کوشچن نمبر 9 ہے ڈیڈ ہی کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دا بکس، کیا مصنف کے اندر فیلنگس پیدا ہوئے ان کتابوں کے لیے؟ ونس، جب ایک بار وہ کتابوں کو سے چھٹکارا پا چکا تھا۔ گیٹ ریڈ آف اٹ ایک بار پھر استعمال ہوا ہے، نجات پانا۔ جی ہاں، مصنف کتابوں سے چھٹکارا پا چکا تھا، کتابیں وہ پھینک چکا تھا، انہیں دریافت کر چکا تھا، تو اس کے اندر ان کے لیے بڑے احساس، ترس والے احساس اور نرم جذبات ان کے لیے پیدا ہوئے۔ مصنف سوچ رہا تھا کہ کتابوں کا جو حشر کیا گیا ہے یا کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے شاید وہ اس سے کم سزا کی ڈیزرو کرتی تھی، ان کی یہ سزا نہیں بنتی تھی کہ میں نے ان کو اس طرح یوں دریا میں پھینک دیا۔ ہوپ فلی ڈیئر اسٹوڈنٹس کے اس پورے چیپٹر کا میں نے اعادہ کر دیا ہے، پورا کمپریہنسولی میں نے اس چیپٹر کو، اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں پہلے لیکچر میں وہ ڈسکس کیے، پھر دوسرے لیکچر میں نے اس کے ورڈ میننگ ایکسپلین کیے اور پھر اس کے ٹیکسچوئل کوشچن جو ہے بیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ہوپ فلی یو ول گیٹ دی پراپر گائیڈنس فرام دس